السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے، اور مدنی قاعدے کے وہ سارے پارٹ جو ہم نے آپ کو آگے پڑھائے تھے ماشاءاللہ آپ حضرات نے پڑھ لیے ہوں گے۔ آج کا سبق بہت ہی اہم ہے، یہ مدنی قاعدہ ہے۔ اگر آپ کو اس کی PDF کی ضرورت ہے تو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گی، ضرور چیک کریں۔ آج کے سبق میں ہمیں 15 چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ زبر، زیر پیش، جزم، واویلین یا ایلین، ان 6 چیزوں کو بغیر کھینچے پڑھا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، کھڑا جبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ یہ کل چیزیں 12 ہوئی۔ ان 12 چیزوں کے بعد جو ہم نے 3 پارٹ اور پڑھے تھے، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، کہ جن کو ادا کرنے میں پیچھے جزم والے نون کی آواز آتی ہے، ان ساری چیزوں کو فالو کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ یہ کل 15 چیزیں ہوئی۔ اب ہم پڑھیں گے، آپ کو دھیان سے سننا ہے، سمجھنا ہے۔ اگر آپ کو آج کا یہ سبق یاد ہو جاوے تبھی آگے بڑھے، آگے بڑھنے میں جلدی نہ کرے۔ اگر آج کا سبق آپ کو 2 اسٹیپ میں یاد ہوتا ہے تو 2 اسٹیپ میں یاد کیجئے، لیکن صحیح یاد کیجئے۔ آج کا یہ پورا سبق آپ کے لیے امتحان ہے، اوپر لکھ دیا ہے۔ امتحان بولے تو ایگزام ہے، کہ آپ نے پہلے والے سبق کیسے یاد کیے، برابر یاد کیے کہ نہیں کیے، اس کا اندازہ آپ کو انشاءاللہ آج کے پورے سبق میں ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفاقن، وفاقن، سلامن، سلامن۔ ساری چیزیں سکھانا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے والے پارٹ میں ہم نے ساری چیزیں تفصیل سے بتا دی ہے۔ اب تفصیل سے بتانے جائیں گے تو ویڈیو بہت زیادہ لمبا بن جائے گا، لہٰذا ہم پڑھتے جائیں گے۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی، ٹیلی گرام جوائن کر لیجئے، اور وہاں پر آپ پرسنل میسیج بھی کر سکتے ہیں، چاہے وائس میسیج کریں گے تو بھی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ سلامن، سلامن، اوتادن، اوتادن۔ ہجے اسی انداز سے کرنا ہے جس انداز سے ہم ہجے کر رہے ہیں۔ پریشانی اس وقت ہوگی جب آپ قرآن پاک ہاتھ میں لیں گے اور ہجے کرتے کرتے آخر تک جائیں گے تو آپ بھول جائیں گے کہ پہلے نمبر پر ہم نے کیا پڑھا تھا، لہٰذا اگر اس انداز سے ہجے کریں گے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ علقن، علقن، قیدن، قیدن، ذلو، ذلولن، ذلولن، سور، سورتن، سورتن، قیر، قرد، قردتن، قردتن، واسی، واسع، واسع، دافی، دافق، دافق، مسکن، مسکن۔ آپ دیکھ سکتے ہیں 2 پیش کو جب پڑھا جاتا ہے تو پیچھے جزم والے نون کی آواز آتی ہے۔ مآبن، مآبن، شاہی، شاہدن، شاہدن، قدحن، قدحن، مطاعن، مطاعن، صحفن، صحفن، رقب، رقبتن، رقبتن، شیئن، شیئن، متاعن، متاعن، آیاتن، آیاتن۔ الف کو اور یا کو دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کھڑا جبر ہے اوپر، اور کھڑا جبر کو الف مدہ کی طرح ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، ہم نے پہلے گرامر بتا دیا ہے۔ کوفو، کوفو ون، کوفو ون، امی، امینن، امینن، کری، کریمن، کریمن، قرآن، قرآن، ثبورن، ثبورن۔ رو کو اچھی طرح پور پڑھنا ہے۔ کرامن، کرامن، علیمن، علیمن۔ ایک آتا ہے لام کے اوپر جب زبر ہوتا ہے تو لئی پڑھا جاتا ہے، اس کو یائلین کہتے ہیں، اور یہ یا مدہ ہے۔ یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے،
اور یائلین کو نرم آواز سے جلدی پڑھا جاتا ہے. یہاں پر یا مدہ ہے. خبیرن خبیرن منیبن یسیرن عذابن حسابن دہاقن واحدتن رسول معاشن محیطن. ہمیں لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو ہم نے آپ کو اوپر بھی بتا دیا. ٹیلی گرام جوائن کر کے آپ پرسنل بھی میسیج کریں گے، چاہے وائس میسیج بھی کریں گے، تو ہم انشاءاللہ آپ کے سوال کا ضرور جواب دیں گے. افواجن ہمزتن. پڑھتے ہوئے حروف کی ادائیگی کا خوب خیال کرے. غبرتن ابوابن یومئذ مولود راضیتن. عربی قرہ اس کو دی پڑھتے ہیں جس میں دال کی آواز آتی ہے، اور مصری قرہ یعنی مصر کے قاری اس کو غی پڑھتے ہیں جس میں زال جیسی آواز آتی ہے. دونوں پڑھنا صحیح ہے، لیکن انڈیا میں مصری کی موافقت کرتے ہوئے زال جیسی آواز کے ساتھ غود کو پڑھا جاتا ہے. دونوں پڑھنا صحیح ہے. راضیتن حامیتن. دو پیش کی تنوین پڑھیں گے تو پیچھے جزم والے نون کی آواز آئے گی. عیشتن مرقوم برورتن رؤوف اندادن. اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر رو پر جبر آ گیا، رو کو پور پڑھیں گے. دھیان رکھنا ہے کہ رو کے اوپر جب زبر یا پیش آتا ہے تو رو کو پور، اور رو کے نیچے زیر آوے تو رو کو باریک پڑھا جاتا ہے. اور جزم والی رو آ گئی تو اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے، اگر زبر یا پیش ہے تو رو کو پور، اور اگر جزم والی رو سے پہلے زیر ہے تو رو کو باریک پڑھا جائے گا. ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری ہے. جو ہم نے آگے سبق میں 15 چیزیں سیکھی ہے، ان ساری چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے آج کا سبق ہمیں یاد کرنا ہے. یاد ہو جاوے تبھی آگے بڑھے. آگے بڑھنے میں جلدی نہ کرے ورنہ آگے جا کے پریشانی ہوگی. اگر آج کا سبق آپ کو پسند آیا ہے یا سمجھ میں آیا ہے تو اپنے 2-4 دوستوں کو اور اپنے گروپس میں ضرور شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے. جتنے لوگ بھی آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے قرآن پاک پڑھنا سیکھیں گے، آپ کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملے گا. بس آج کے لیے اتنا ہی سبق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.